بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے تجوید کی کلاسوں کا آغاز کیا تھا. اس میں پہلی چیز جو ہے وہ مخارج ہیں. مخرج کہتے ہیں حرف کے ادا ہونے کی جگہ کو. منہ کے اندر ہر حرف جو ہے وہ ایک خاص جگہ سے ادا ہوتا ہے، اور جس جگہ سے وہ حرف ادا ہوتا ہے اس جگہ کو حرف کا مخرج کہتے ہیں. یہ سبق ہم نے سٹارٹ کیا تھا، اور اس میں ایک ضروری جملہ جو ہے وہ آپ نے کبھی نہیں بھولنا، وہ یہ ہے کہ ایک ہے مکمل علم التجوید. ٹھیک ہے، ہم نے مکمل علم التجوید نہیں پڑھنا، نہ ہم نے اس کی کوئی کلاس شروع کی ہے. یہ چند ضروریات ہیں، بنیادی چیزیں ہیں جن کے سیکھنے سے اتنا ہو جائے گا کہ تلاوت کے دوران جو موٹی موٹی غلطیاں ہماری ہوتی ہیں وہ انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی، اور تلاوت کی استعداد جو ہے ہمارے اندر پیدا ہو جائے گی. اور دوسرا یہ ہو جائے گا انشاءاللہ کہ ہم جو اٹک اٹک کے قرآن مجید پڑھتے ہیں انشاءاللہ وہ چیز بھی اللہ کے حکم سے ختم ہو جائے گی، اور ہم روانی سے اور درست طریقے سے قرآن مجید کی تلاوت کر سکیں گے. اس کا صرف یہ مقصد ہے. تو پہلا ہم نے جو سبق پڑھا تھا وہ تھا حروف حلقی. تو حروف حلقی یاد ہیں جی؟ آپ سنا دیں. میں یہ 6 حروف حلقی ہیں. حروف حلقی کتنے ہیں جی؟ 6. میں یہ دوبارہ دہرائی کروا رہا ہوں، اس کو آپ نے اب یاد رکھنا ہے. حلق، یہ ان کو حروف حلقی اس لیے کہتے ہیں کہ یہ حلق سے ادا ہوتے ہیں. کہاں سے جی؟ حلق سے. اور حلق کے 3 حصے ہیں. ٹھیک ہے، حلق کا سب سے نیچے والا حصہ، اور پھر درمیانی حصہ، اور سب سے اوپر والا حصہ. حلق کے کتنے حصے ہیں جی؟ 3. حلق کا سب سے نیچے والا حصہ جو سینے کے قریب ہے، یہاں سے یہ 2 حرف ادا ہوتے ہیں، حمزہ ہا، عین ہا. یہ ایک نقشہ صاحب بنا لیں، یہ دیکھیں. ٹھیک ہے جی، حمزہ ہا، یہ کہاں سے ادا ہوتے ہیں؟ حلق کے نچلے حصے سے. ٹھیک ہے جی. اور درمیانی حصے سے یہ درمیان والے جو حروف لکھے ہیں 2، عین ہا، عین ہا. اور حلق کے سب سے اوپر والے حصے سے جو منہ کی طرف ہے، یہاں سے یہ 2 حروف ادا ہوتے ہیں، غین خا، غین خا. یہ 6 حروف حلقی ہیں. ان میں کوئی مشکل نہیں ہے، اس میں کوئی اتنی بڑی سائنس نہیں ہے. یہ آپ نے تھوڑی سی توجہ کرنی ہے. یہ قرات ہے، اور قرات یہ پریکٹس مانگتی ہے. کیا مانگتی ہے جی؟ پریکٹس مانگتی ہے، یعنی مشق کرنی ہے. آپ جتنی مشق کریں گے اتنی آپ کی زبان صاف ہوگی، اور حروف کے جو ہے
آسانی سے جو ہے حروف کی ادائیگی ہو جائے گی، آپ حروف کو آسانی سے ادا کر لیں گے۔ یہ پچھلا سبق ہے جو میں نے دہرائی کروا دیا ہے، تو اس کو بھی میں سنوں گا، اور یہ سبق اگر یاد نہیں ہوگا آئندہ کے لیے یہ یاد رکھ لیں، اگر پچھلا سبق آپ کو یاد نہیں ہوا تو پھر اگلا سبق نہیں پڑھایا جائے گا۔ اگر آپ نے تجوید پڑھنی ہے شوق سے، پر یہ قرآن مجید ہے، اس کو آپ توجہ دیں گے تو یہ آپ پر توجہ کرے گا، ٹھیک ہے۔ قرآن، وہ ایک جملہ ہے کہ قرآن کی آیات جو ہے نا وہ بڑی حیادار ہیں، ٹھیک ہے، وہ پھر انسان سے پردہ بھی کر لیتی ہیں، تو آپ توجہ دیں گے تو یہ آپ پر توجہ دے گا۔ جیسے پھر اللہ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، جو قرآن کو سیکھنا چاہتے ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں، ہم نے ان کے لیے قرآن کو کیا کر دیا، آسان کر دیا۔ تو یہ تجوید کو اتنی مشکل چیز نہیں ہے، یہ بہت بڑی سائنس ہے جناب، کوئی اتنی بات نہیں ہے، بس تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے۔ حروف کو ادا کریں، جب آپ ادا کریں گے تو انشاءاللہ آسانی ہو جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کے بعد آج ہم پڑھیں گے جی، یہ آج کا سبق ہے، اس کو آپ کوشش کیا کریں، یا کاپی ایک لے آیا کریں، ٹھیک ہے جی، ایک کاپی اور بھی لے آئیں۔ ایک تو قرآنک عربی کورس کی جو ہے آپ کی کاپیز ہیں، اس پر نہیں، ایک الگ کاپی آپ رکھ لیں اس سبق کے لیے، جس پہ آپ سبق لکھ لیا کریں گے گھر میں، آپ جب بھی آپ کو ٹائم ملے آپ مشق کر لیں۔ یہ کیا ہے جی، نرمی والے حروف۔ نرمی والے حروف 3 ہیں۔ نرمی والے حروف کتنے ہیں جی؟ میری رائٹنگ سے آپ کو مسئلہ ہو سکتا ہے۔ نرمی والے حروف کتنے ہیں؟ 3 ہیں۔ میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ ٹھیک ہے جی، نرمی والے حروف کتنے ہیں؟ 3، سا، ذال، وا، ٹھیک، اور سختی والے حروف کتنے ہیں جی؟ 3، زا، سین، صاد۔ آپ نے پڑھنا نہیں؟ اب دیکھیں ایک چیز آپ سمجھیں، آپ میں ذرا اس طرف آ جاؤں۔ رال حرف کیا ہے جی؟ رال اور زا، رال اور زا، یا وا اور زا، ان کی آواز سننے میں ایک جیسی لگتی ہے، ان کا ساؤنڈ جو ہے وہ ایک جیسا ہے، ان کی آواز ایک جیسی ہے، لیکن ان میں ہم فرق کیسے کریں گے؟ جب قرآن مجید میں یہ حروف آئیں گے تو ہم ان کا فرق کیسے کریں گے؟ ان کے لیے بنیادی چیز مخرج ہے۔ بنیادی چیز کیا ہے؟ مخرج ہے۔ رال کا مخرج جدا ہے اور زا کا مخرج جدا ہے، ٹھیک ہے، وا کا مخرج جدا ہے اور زا کا مخرج جدا ہے۔ بنیادی طور پر ہم فرق کس سے کریں گے؟ رال مخرج سے، رال اور زا کا فرق مخرج سے کریں۔ بہت سارے حروف ایسے ہیں جن کی آواز سننے میں ایک جیسی لگتی ہے، لیکن ہم ان کا بنیادی طور پر جو سب سے پہلی چیز ہے وہ کیا ہے؟ ہر حرف کا مخرج الگ ہے۔ اب ان کا مخرج کیا ہے؟ نرمی والے حروف، ان کو نرمی والے حروف کہتے ہیں، ان کو سختی والی، یہ صفات ہے، اس پہ بھی تھوڑی سی میں بات آگے کروں گا۔
سا زال اور نرمی والے 3 حروف یہ ادا ہوتے ہیں اوپر والے دانتوں کے کنارے سے. کہاں سے ادا ہوتے ہیں جی؟ جب زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کے کنارے سے لگے. یہ اوپر تالو کی طرف جو ہے وہ جڑ ہے دانتوں کی، اس پر نہیں، یہ کنارے پر. اس کنارے پر زبان کا کنارہ لگے گا اور زبان کی نوک لگے گی. ٹھیک ہے، اور یہ حروف ہم ادا کریں گے. ابھی آپ سب نے اپنی زبان کی نوک جو ہے اوپر والے دانتوں کے کنارے سے لگانی ہے اور نرمی سے. نرمی اس لیے کہ سا زال اور را ان میں سیٹی کی آواز نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، ذرا آواز نکالے. آپ کی آواز میں سختی ہے، سختی نہ ہو. صحیح بیٹھے، ریلیکس موڈ میں نہ بیٹھے. آگے بجے یہ پڑھیں. وا کو ذرا موٹا کریں گے. سمجھ آ گئی؟ اب یہ ہے جی سختی والے حروف. ٹھیک ہے، سختی والے حروف یہ نیچے والے دانتوں کے کنارے سے ادا ہوتے ہیں. نرمی والے حروف کہاں سے ادا ہوتے ہیں؟ اوپر والے دانتوں کے کنارے سے. اور سختی والے حروف کہاں سے ادا ہوتے ہیں جی؟ نیچے والے دانتوں کے کنارے سے. اور ان میں جو ہے نرمی ہوتی ہے اور ان کو سختی سے پڑھا جاتا ہے. ان میں سیٹی کی آواز ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہ بالکل نرمی سے. اس کو سختی سے پڑھیں گے اور زبان کا کنارہ کہاں لگائیں گے؟ زبان کی نوک نیچے والے دانتوں کے کنارے سے. یہاں سین صاد سین صاد. ٹھیک ہے، نرمی والے حروف 3 ہیں. ان کا مخرج کیا ہے جی؟ اوپر والے دانتوں کا کنارہ. اور سختی والے حروف کتنے ہیں جی؟ 3 ہیں. اور ان کا مخرج کیا ہے جی؟ نیچے والے دانتوں کا کنارہ. ٹھیک ہے، اب ایک اور بات، یہ آپ نے تھوڑی توجہ فرمانی ہے اس پہ. اب دیکھیں زال اور را. کیا جی؟ زال اور را ان کی آواز بھی سیم ہے اور مخرج بھی سیم ہے. تو ان میں فرق کیسے کریں گے؟ ٹھیک ہے، مخرج بھی دونوں حروف کا ایک ہے اور آواز بھی سیم ہے. تو ان میں ہم فرق کیسے کریں گے؟ اس میں فرق یہ ہوگا، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. زال کی آواز کو ہم موٹا نہیں کریں گے. یہ اس کی آواز باریک ہے، پتلی ہے، نارمل جو ہم زال. ٹھیک ہے جی، پڑھیں زال. اور وا کی آواز کو ہم موٹا کریں گے اہتمام سے. ٹھیک ہے، قصداً موٹا کرنا ہے. وا زال وا. ٹھیک ہے جی. اور اسی طرح یہ سین اور صاد ہیں. ٹھیک ہے، ان کی آواز بھی ایک جیسی ہے، تو ان میں بھی مخرج بھی ایک ہے. تو ان کا فرق بھی یہی ہے
کہ سین کو ہم موٹا نہیں کریں گے, یہ پتلا پڑا جائے گا, باریک پڑا جائے گا. سین, اسماعیل بھائی سین ادا کرنا ہے, سین. اور یہ صاد کو کیا کیا جائے گا جی, موٹا کریں گے, صاد, صاد. یہ آج کا سبق تھا, ٹھیک ہے جی. تو چند حروف ہیں, میں نے پہلے آپ سے گزارش کی ہے کہ بعض حروف ایسے ہیں جو جنہیں ہم ادا کرتے ہیں تو اہتمام ہمیں نہیں کرنا پڑتا, وہ خود ہی اپنے مخرج سے ادا ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے. اور بعض حروف ایسے ہیں کہ جن پر اہتمام کر کے ہمیں ان مخرج سے ادا کرنا پڑتا ہے. تو ہم صرف وہ حروف پڑھ رہے ہیں کہ جن پر اہتمام ہے, ٹھیک ہے. ہم اہتمام سے ان کو مخرج سے ادا کریں گے. اور ساتھ یہ فرق بھی میں آپ کو بتاتا جا رہا ہوں. تو دو چیزیں ہوتی ہیں حرف کے اندر, یا اب آپ کے پاس ایک مخرج ہوتا ہے, ایک کیا ہوتا ہے جی, مخرج ہوتا ہے, حرف کے ادا ہونے کی جگہ. اور دوسری چیز جو ہوتی ہے حرف کے اندر, وہ حرف کی صفت ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے جی, صفت ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اب حرف کی وہ پہچان ہوتی ہے, ٹھیک ہے. یہ اب سارے بیٹھے ہیں نا, سارے, ٹھیک ہے. ہر ایک کی ایک خاص وہ حیت ہے, ہم اس کو اس سے پہچان لیتے ہیں, ٹھیک ہے. کوئی موٹا ہے, کوئی پتلا ہے, کوئی لمبا ہے, کوئی چھوٹا ہے. تو یہ حروف کی, اب یہ حرف, ان حروف کا مخرج تو ادا ہونے کی جگہ تو یہ ہے کہ یہ اوپر والے دانتوں سے ادا ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اب یہ حروف ہیں, ہم دیکھیں گے یار ان حروف کی آواز ایک جیسی ہے, تو یہاں ہم ان حروف کی صفات کو دیکھیں گے. رال کی یہ صفت ہے کہ رال باریک پڑا جاتا ہے, اور ضا کی یہ صفت ہے کہ یہ موٹا پڑا جاتا ہے. اسی طرح سین کی یہ صفت ہے کہ یہ باریک پڑا جاتا ہے, اور صاد کی یہ صفت ہے کہ اسے موٹا پڑا جاتا ہے. حروف کی صفات بہت ساری ہیں, یہ قاری صاحب بیٹھے ہیں, لیکن ہم ضروری چیزیں پڑھ رہے ہیں بس. تو ان کو آپ نے فوکس کرنا ہے, ان کو یاد کرنا ہے. اگلے ہفتے سے آپ کوشش, ابھی تو یہ آپ موبائل پہ اس کی تصویر بنا لیں اسماعیل بھی, اس کو گروپ میں آپ چڑھائیں, ٹھیک ہے. اور اگلے ہفتے سے آپ کاپیز ساتھ لے آئیں گے, تو یہ مہینے ڈیڑھ میں انشاءاللہ ہم اس کو کور کر کے اس کے بعد ہم قرآن مجید کی تاکہ باقاعدہ پڑھائی شروع کریں.